هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد لولد من أدب حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مہمانان گرامی، عزیز طلباء، سرپرست حضرات، اللہ رب العزت نے آج ہمیں ایک دعائیہ تقریب میں شرکت کا موقع دیا، جس میں بچوں کو قرآن مجید حفظ کرنے پر حسنات دی جا رہی ہیں، شیلڈز دی جا رہی ہیں، سرٹیفکیٹس دی جا رہے ہیں۔ اس دعا میں ایک دعا شامل کر رہا ہوں جو اللہ رب العزت نے ہمیں سورۃ الفرقان کے آخر میں سکھائی ہے، اور وہ دعا شروع میں نے مانگی۔ آج وہ دعا ہر ماں باپ کے دل کی آواز ہے۔ جب میں وہ دعا پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا تو آپ کے دل سے آمین نکلے گی۔ سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی جو 13 خصوصیات بتائی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بتائی کہ والذین یقولون، وہ لوگ رحمان کے بندے یہ دعا مانگتے ہیں: ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی رہنما بنا دے۔ آج کسی انسان کو اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہو، یہ اس کے لیے اس وقت دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بس 2 باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ ایک یہ کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے، اور دوسری بات یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ یہ ملتی کیسے ہے۔ آپ کا بچہ کہنا مانتا ہو، فرما بردار ہو، آپ کی آرام اور آپ کے سکھ کا خیال کرتا ہو، آپ کا ادب کرتا ہو، اچھے کام کرتا ہو، برے کاموں سے بچتا ہو، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایسا باپ، ایسی ماں یہ کہتے ہیں: مجھے اپنے بچے سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملی، بچہ بہت قابل ہو گیا، بڑا ذہین، ڈگریاں مل گئی، لیکن ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہا، ماں باپ کو دکھ پہنچا رہا، گناہ کی زندگی گزار رہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس بچے یا بچی سے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ملے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اس ٹھنڈک کو سمجھنا ہے کہ آنکھوں سے ٹھنڈک کیسے ملتی ہے بچوں سے اور بچیوں سے، اور دوسرا یہ کہ یہ ملتی کیسے ہے۔ ابھی موسم ٹھنڈا ہے، انشاءاللہ آپ چند ہفتوں کے بعد موسم گرم ہونے لگے گا، آپ گھروں میں ایئر کنڈیشن لگائیں گے، اس ایئر کنڈیشن کی مشین سے آپ ٹھنڈی ہوا چاہتے ہیں، تو اس ایئر کنڈیشن بنانے والی کمپنی کی ہدایات پر آپ بہت اچھی طرح عمل کرتے ہیں، تو تب کہیں جا کر اس ایئر کنڈیشن کی مشین سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اور اگر ہم اس اے سی بنانے والے کی ہدایات کے خلاف یا اس پر عمل نہ کرتے ہوئے ہم ٹھنڈی ہوا چاہیں اے سی سے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹھنڈی ہوا آئے۔ ہم گھر میں لاکھوں روپے کا ایئر کنڈیشن لے آئے اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہ آئے، ہم ڈیلر کو فون کریں گے، دکاندار کو، اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی،
وہ کہتا میں ٹیکنیشین بھیجتا تھا، ٹیکنیشین آیا، گھر میں دیکھا تو سر پکڑ لیا، کہا اللہ کے بندے اس ایئر کنڈیشن کا تعلق اس طاقت یعنی بجلی سے تعلق جوڑو تاکہ اس سے یہ مشین چلے تو اس میں سے ٹھنڈی ہوا ہے۔ ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم ایئر کنڈیشن کا تعلق اس بجلی سے جوڑتے ہیں، اس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ ہم اپنے بچے اور بچیوں کے لیے دعا تو مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، لیکن ہم ان بچوں اور بچیوں کا اور اپنا تعلق اللہ سے نہیں جوڑتے۔ اللہ کی طاقت سے تعلق جڑنے کے بعد ان بچے اور بچیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، اور وہ تعلق دو راستے ہمیں بتائے گئے، ایک 5 وقت کی نماز اور ایک قرآن حکیم کی تلاوت۔ 21واں پارہ پہلی آیت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آپ تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی، آپ نماز قائم کیجیے، کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز انسان کو بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ نے قیامت تک کا سامان کیا ہے، طریقہ بتایا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیسے چلائیں کہ ان سے ٹھنڈی ہوا آئے؟ جب آپ کو اس کی ضرورت پیش آئے تو سورہ لقمان 2 رکوع اس کی تلاوت کیجیے، ترجمہ پڑھیے، آپ کو وہ اصول معلوم ہوں گے جو ان بچوں اور بچیوں کے خالق نے بتائے ہیں کہ کیسے ہم پرورش کریں تو ان بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ سورہ لقمان کا 2 رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، بہت مختصر سے وقت میں بات کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، دانائی دی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر آگے پورے رکوع میں اللہ نے بتایا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی۔ ظاہر ہے اللہ نے وہ باتیں ہمیں قرآن مجید میں سمجھائیں، تو مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ اللہ نے جو قرآن میں اصول سکھائے بچوں کی تربیت کے، وہ بچوں کی تربیت کے قرآنی اصول کہلائیں گے۔ ذہن میں رکھیے گا، وہ قرآنی اصول ان بچوں اور بچیوں کے خالق نے بتائے، اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ مولانا آپ کو نہیں پتا کس صدی کے یہ بچے ہیں؟ جی نہیں، خالق نے جو قرآن حکیم ہمیں عطا کیا ہے یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہے، چاہے میڈیا کہیں پہنچ جائے، سوشل میڈیا اور نئی نئی ایجادات کہیں سے کہیں پہنچ جائے، یہ قرآنی اصول ابدی ہیں، ہر علاقے، ہر خطے، ہر ملک کے بچوں اور بچیوں کے لیے۔ وہ اللہ خالق ہے، ہر پوری دنیا کے ہر خطے کے بچوں کا خالق ہے وہ اللہ۔ ایک بھی نقطہ ایسا نہیں ہے اس میں کہ جو آپ کو محسوس ہو کہ یہ صرف مکہ مدینے کے بچوں کے لیے، صرف پاکستان کے بچوں کے لیے یا امریکہ یا کینیڈا کے بچوں کے لیے نہیں ہے، آپ نہیں کہہ سکیں گے۔ اس لیے حاضرین کرام توجہ دیجیے گا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کی جب تربیت کی، پہلا قدم کیا اٹھایا؟ اگلی آیت، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ جو حافظ بچے ہیں وہ بہت مزے سے سن رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ آیت بھی پڑھنے لگ گئے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلا اصول سکھایا کہ بچے کے ایمان پر محنت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، افتحوا علی السنۃ صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ۔
بچے کی زبان کا افتتاح کرواؤ تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ. ابا اور اماں سے سکھاتے ہیں، اسی وزن پر اللہ بھی ہے. تھوڑی سی محنت اس پر بھی ہو جائے. جب وہ ابا اور اماں منہ سے نکالے گا تو اللہ بھی نکال سکتا ہے، اگر آپ نے اس کے سامنے اپنے منہ سے اللہ نکالا تو. اور ممکن ہے یہاں بیٹھے ہوئے کسی صاحب کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ شرک وغیرہ یہ تعلیمات بہت اونچی عمر کی ہوتی ہے، بڑی عمر کی ہوتی ہے. جی نہیں، بچے کے ایمان پر محنت دودھ پیتے بچے سے شروع ہوگی، اس کے بولنے سے پہلے شروع ہوگی. ہماری مائیں گھروں میں غلطی کرتی ہیں، بیٹا دودھ پیو ورنہ تمہیں ڈوگی کھا جائے گا، کتا. تم یہ کام کرو ورنہ بھالو آ جائے گا، بھالو کھا جائے گا. دیکھو تم یہ بات میری مانو ورنہ میں تمہیں ڈارک روم میں بند کر دوں گی، اندھیرے کمرے میں. ابھی میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں، لائن لگی ہوئی ہے ہمارے گھروں میں ان جملوں کی. پتہ ہے مائیں کیا کر رہی ہیں؟ مخلوق سے ڈرا رہی ہیں. یہ جوان ہو کر، کڑیا جوان ہو کر بھی مخلوق سے ڈرے گا، خالق سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ محنت نہیں دی. کاش کہ ماں یہ کہتی تھی بیٹا یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ کھانا بھی اللہ نے دیا ہے، اللہ بہت بہت طاقت والا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا یہ کھانا. کاش 20 دفعہ 100 دفعہ اس نے ماں کے منہ سے اللہ کا لفظ سنا ہوتا، اللہ کی طاقت سنی ہوتی. بڑے ہو کر بھی وہ پھر اللہ سے ڈرتا، مخلوق سے نہ ڈرتا. سب سے پہلے ایمان پر محنت. اگلا جملہ، اگلی آیت، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا رویہ رکھنا. دودھ پیتے بچے سے جو ابھی بولتا بھی نہ ہو وہیں سے آپ کو رویہ درست کرنا پڑے گا. دوسرا اصول، بچوں کے رویوں پر محنت، اس کے بیہیویئر پر محنت. ایک صاحب تشریف لائے، بالکل معصوم بچہ ابھی گود میں ہے، ابھی بولنا بھی نہیں، بالکل ایک لفظ نہیں بول سکتا. ابھی میرے سامنے والد صاحب نے اپنا منہ پھلایا، ہوا بھری. بچے نے نا زور سے باپ کے منہ پہ مکہ مارا، وہ آواز نکلی. باپ نے بھی ٹہکا لگایا، میری طرف بھی دیکھا کہ یہ بھی ٹہکا لگائے گا، دیکھو کتنا شاندار کام کیا اس نے. میں نے ان والد صاحب سے گزارش کی یہ آپ نہ کیجیے، آئندہ نہ کیجیے. پتہ ہے آپ نے اس معصوم بچے کے ذہن میں کیا بات اتاری ہے کہ باپ کے منہ پہ مکہ مارو، اس سے مزہ آتا ہے. یہ بات اس کے لاشعور میں بیٹھ جائے گی، لاشعور میں بیٹھ جائے گی، آپ نہیں نکال سکیں گے. لاڈ پیار اور چیز ہے، لیکن لاڈ پیار میں بچے کے رویے کو نہ بگاڑیں. یہ بڑے ہو کر یہی رویہ رہے گا. والدین بچے کے رویے پر محنت کریں، دودھ پیتے بچے کے رویے پر محنت کریں. جب بولے پھر تو اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی. جب بولنے لگے تو کیا کرے؟ آیت ہے، اسی آیت میں اگلا جملہ، انشکر لی ولوالدیک، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ماں باپ کا شکر ادا کرے، اپنے بچوں کو شکر گزار بندہ بنائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا لوگوں کا شکر بھی ادا کرو، اللہ کا شکر بھی ادا کرو، ماں باپ کا شکر بھی ادا کرو، اللہ کا شکر بھی ادا کرو. انشکر لی ولوالدیک، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، اللہ کا بھی. انسانوں کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا شکر ادا کیا جائے تو کہتے ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارا کیا کرتے ہیں. جملہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس حدیث کی تشریح میں ایک محدث نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ ان دو جملوں میں کیا تعلق ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو اس محدث نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہنے لگے اصل بات پتہ کیا ہے کہ جو نعمت دیتے ہوئے ماں باپ
اساتذہ، معاشرے کے افراد، جو نعمت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اس کا شکر ادا نہیں کرے گا تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا کہاں شکر ادا کرے گا؟ مطلب یشکر اللہ سلم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ بچوں کو شکر گزار بنائیے، اللہ کا بھی ماں باپ کا بھی، ورنہ یہی بچے جوان جب ہو جاتے ہیں نا تو ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جوان بچہ، بوڑھا ماں باپ، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کیا سارے کام پہ جھاڑو دے رہے، کیوں ہم نے محنت نہیں کی، ان کو شکر گزار نہیں بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی انسان نعمت دے تو آپ جواب میں کہیں جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے، جزاک اللہ خیرا۔ یہاں تک کہ آپ بچے کو چاکلیٹ دیں، ٹافی دیں، آئس کریم دیں، وہ جواب میں کہیں جزاک اللہ۔ عادت ڈالیے۔ ابھی میں گزشتہ دنوں ایک کانوکیشن میں تھا، بہت بڑے ادارے میں بچوں کو انعامات دے دیتے، وہ پہلا بچہ آیا، اس نے شیلڈ لکھ لی، جانے لگا، میں نے کہا بیٹا یہ شیلڈ ذرا مجھے واپس دے دیں۔ وہ بیچارہ گھبرایا، میں نے اسی وقت اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا اب میں دوں گا دوبارہ تو اس کے جواب میں آپ نے جزاک اللہ کہنا ہے۔ یہ میں نے مائک میں کیا سب 3 دن پہلے آج سے، بعد میں 150 بچے نے جزاک اللہ کہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ مولانا صاحب شیلڈ واپس لے لیں گے۔ مجبور کیجیے بچوں کو، تربیت کیجیے ترغیب کے ساتھ، مجبور سے مراد ترغیب، پابند کیجیے۔ آپ بچے کو چاکلیٹ دیں، جواب میں جزاک اللہ نہ کہ تھوڑی دیر کے لیے واپس لے لیجیے، بیٹے جزاک اللہ کہو گے تو ملے گے۔ ترغیب دیجیے، تربیت دیجیے۔ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہ کوئی نعمت دے تو جواب میں کہیں الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر آپ الحمدللہ کہیں تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ آپ بچے سے پوچھتے ہیں عام زندگی میں، بیٹا کھانا کھا لیا؟ جواب ملتا ہے کھا لیا۔ اگر کاش کہ محنت ہو جائے، بیٹا آپ نے کھانا کھا لیا؟ جی میں نے کھانا کھا لیا الحمدللہ۔ بیٹا آپ کا کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ بہتر ہے، ٹھیک ٹھیک۔ بیٹا ہوم ورک کر لیا؟ جی الحمدللہ ہوم ورک کر لیا۔ میں نے بھی چند مثالیں دی۔ اللہ کا شکر ادا کریں منہ سے، عادت ڈالی۔ انشکر لی ولی والدین، لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی جب تربیت کی تو یوں کہا انشکر لی ولی والدین، ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں، اللہ کا بھی شکر ادا کریں۔ اگلی آیت، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے کہا، یا بنی انها ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی رائی کے دانے، دیکھیے ایمان پر محنت، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز آسمان و زمین میں چٹان کے اندر بھی ہوگی، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ خبر رکھنے والا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک استاد صاحب نے اپنے بچے پر محنت کی، بچوں پر محنت کی، تربیت کی، پھر ان کا پریکٹیکل کیا، عملی مشق، امتحان۔ ایک ایک بچے کو ایک ایک کبوتر دیا اور کہا جاؤ وہاں جا کر ذبح کر لاؤ۔ کوشش کر رہا ہوں کہ بچے چونکہ بہت بڑی تعداد میں ہیں تو بچے بھی سمجھیں اس بات کو۔ ایک ایک بچے کو کبوتر دیا اور کہا بیٹا وہاں جا کر ذبح کرنا، جہاں کوئی نہ دیکھ رہا، چھپ کر کرنا۔ سارے بچے جگہ جگہ چھپ کر کبوتر کو ذبح کر کے لے آئے سوائے ایک بچے کے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ استاد صاحب ناراض ہوئے اس بچے سے، اللہ کے بندے ایک کام کہا تھا وہ بھی نہیں کر کے لائے، زندہ کبوتر واپس لے آئے ہوئے۔ اس بچے نے جواب دیا، استاد محترم آپ نے کہا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو میں جہاں جاتا تھا وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا۔ استاد صاحب کا بھی آگے جملہ سننے والا ہے، ایک پاس باقی پھر، ایک پاس باقی پھر، اللہ دیکھ رہا ہے۔
آج ہم استاد سے بچے کو ڈراتے ہیں، ماں سے ڈراتے ہیں، باپ سے ڈراتے ہیں، جہاں وہ تینوں نہیں ہوتے وہاں بچہ غلطی پر ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا یقین ہم نے پیدا کیا۔ کوشش اگلی آیت، بس میں رکوع پورا کروں گا ترجمہ کرتے ہوئے چند منٹ میں انشاءاللہ، پھر آپ جا کر خود جب کبھی ضرورت پیش آ جائے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، سورہ لقمان دوسرا رکوع تلاوت کیجئے، ترجمہ کیجئے، آپ کو انشاءاللہ جواب ملے گا۔ اگلی آیت، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر۔ کسی مفسر کا ترجمہ اٹھا کے دیکھے، ہر ایک نے یہی ترجمہ کیا ہے، یا بنی۔ علماء موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں بڑے اچھے خاصے ماشاءاللہ۔ بنی ابن کی تصغیر ہے، ہر مفسر نے یہی ترجمہ کیا ہے، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر۔ پیار کے ساتھ مجھے خوشی ہوئی، یہاں جناب منیر بٹ صاحب نے مجھے بڑی تفصیلات، ان کے اساتذہ نے بڑی تفصیلات بتائیں کہ یہاں اس ادارے میں بچوں کو مار پیٹ کے نہیں حفظ کروایا جاتا، ڈانٹا بھی نہیں جاتا، دلیل بھی نہیں کیا جاتا، یہیں سے کردار بنتے ہیں، یہیں سے ذہن بنتا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر۔ عجیب بات ہے حاضرین گرامی، ہم جب دین سکھانے پر آتے ہیں نا بچوں کو، ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم دنیا سکھاتے ہیں، دنیا کے کام، ہمارا رویہ ترکیب کچھ اور ہوتی ہے۔ جب ہم بچوں کو جھوٹ بولنے سے بچانا چاہتے ہیں، سچ بولنے کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سچ بولا کرو، جھوٹا بولا آئندہ، بس میں نے کہہ دو دیا آئندہ یہ سچ بولے، نماز پڑھا کرو، بھوٹو جانا میں جاؤ گا۔ اب میں نے کہہ تو دیا نا ایک دفعہ ڈانٹ کے، بچہ اٹھے نماز پڑھے۔ میرے بھائی، آپ نے اس بچے کو جب چلنا سکھایا تھا تو کیا اسی طرح سکھایا تھا کہ یہ لیٹا رہتا تھا، پھر ریڑھنے لگا، کرولنگ کرنے لگا، تو ایک دن آپ نے ڈانٹ کے کہا چلا پھرا کرو، بڑے ہو گئے، بس اس دن سے بولا نا چل پھر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے اس پر محنت کی تھی، ہفتوں محنت کی تھی، آپ نے مہینوں محنت کی تھی، تب کہیں جا کر یہ پاؤں پہ چلنے لگا۔ آپ نے اس کو کھانا سکھایا، یہ بچہ کھانا کھاتا تھا، آدھا منہ پہ لگاتا تھا ایک گال پہ، آدھا دوسری گال پہ، ناک پہ کچھ لگتا تھا، کچھ کپڑوں پہ گراتا تھا، کچھ تھوڑا سا منہ میں سالن اور آئس کریم جاتی تھی۔ آج ماشاءاللہ یہ بہت خوب اچھی طرح کھاتا ہے۔ آپ نے بڑی محنت کی اس کو کھانا سکھانے پر، آپ نے اس کو بولنے پر بڑی محنت کی، آپ نے اس کو لکھنے پر بڑی محنت کی، سینکڑوں پینسلیں، سینکڑوں شارپنر، سینکڑوں ریزر ضائع کیے، کاپیوں پتہ نہیں کتنے صفحے لگ گئے، تب اس کو لکھنا آیا۔ لیکن نماز ہماری ایک ڈانٹ سے پڑھے، سچ بولنا ہماری ایک ڈانٹ سے، جی نہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، دین بھی پیار سے سکھانا ہوگا، دین بھی پیار سے سکھانا ہوگا، طویل محنت کرنا ہوگی، تدریجاً، درجہ بدرجہ، قدم بقدم، آہستہ آہستہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ نماز فرض ہوتی ہے 13-14 سال کی عمر میں، جب بچہ بالغ ہوتا ہے۔ کہنا کب سے ہے؟ سوچئے گا تربیت کتنا وقت لیتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی ہے۔ پڑھ لے گا بچہ جب بالغ ہوگا، پھر خون کے آنسو بھی ہونے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کر نماز کی طرف آتا ہے۔ اور اگر 7 سال سے بچے کو نماز کا عادت، نماز کا عادی، مجھے یہاں بڑی خوشی ہوئی، منیر بٹ صاحب نے ایک اہم بات بتائی کہ دوپہر کو سب بچے باجماعت نماز پڑھ کے جاتے ہیں، نماز کی تربیت 7 سال پہلے سے شروع کرو۔ کتنا ٹائم چاہیے تربیت کے لیے، کتنا وقت چاہیے؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ لقمان علیہ السلام نے کیسے بچوں کی تربیت کی؟ یا بنی اقم الصلاۃ، ایک تو یہ جملہ کہ میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر۔ اگلا جملہ
वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। तर्जुमा गौर से सुनिएगा। ये मेरे प्यारे बेटे, नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोक। सिर्फ ये नहीं कि बच्चे को ये सिखाना ये अच्छी बात है बुरी बात है, ये तो बिल्कुल इब्तिदाई दर्जा है ना। ये बड़ा कमाल का दर्जा है कि बच्चा रोके बुरे काम से, बच्चा हुक्म दे नेकी के काम का। अगर आप तजर्बा करना चाहते हैं इसका अमली तजर्बा, वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, तो अपने आप को और अपने बच्चे को घर में माहौल बनाइए सच बोलने। आपकी बीवी भी, बच्चे की माँ भी, आप भी, बच्चे सब सच बोलते हो घर में। एक दिन ऐसा हुआ कि मोबाइल पे घंटी बजी, वालिद ने फोन उठाया, किसी ने पूछा कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। हालांकि वो खाना खा रहा था बच्चों के साथ। कहने लगे एक अहम मीटिंग में हूँ इस वक्त। थोड़ी देर बाद बच्चा कहेगा आपको, बाबा आपने झूठ बोला। वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। अगर आप बच्चों की तरबियत करेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा बच्चा रोक टोक करेगा। हमें हौसला चाहिए, हम बच्चों को ये सिखाएं, वअमुर बिल मारूफ अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, सिखाना पड़ेगा। बेटा ये देखनी अच्छी चीज है, ये देखना बुरी चीज है, ये कहना बुरा है, ये अच्छा है, ये अमल अच्छा है, ये बुरा है। वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर के बाद आयत का हिस्सा, वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। तर्जुमा गौर से सुनिएगा। वस्बिर अला मा असाबक, है मेरे प्यारे बेटे, अगर कोई तुझे तकलीफ पहुंचे तो उस पर सब्र कर, बर्दाश्त कर। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। हमने आसाइशों में डालकर अपने बच्चों को, उनका लाड प्यार उठाकर आज बच्चों को नाजुक अंदाज बनाया है। हमसे गलती हो रही है, हमने उनके अंदर बर्दाश्त पैदा नहीं की। हमने उनको आसाइशों का, दीजिए आसाइशें दीजिए, अल्लाह ने दिया है माल जरूर, लेकिन उनके अंदर हिम्मत पैदा कीजिए, बाहिम्मत इंसान बनाइए बच्चों को। आज बच्चे बड़े होने के बाद मसाइल का मुकाबला नहीं कर सकते मुआशरे के अंदर, इसलिए कि हमने उनको कम हिम्मत बनाया है। और तरीका क्या है? वस्बिर अला मा असाबक। है मेरे प्यारे बेटे, कोई तकलीफ पहुंचे सब्र कर। जरा सी तकलीफ पर पूरे घर को सर पे ना उठाए, सबको परेशान ना करे। बेटे सब्र करो, अल्लाह अजर देगा। इलाज भी कीजिए, बच्चों के अंदर बर्दाश्त पैदा कीजिए। आयत अगली आयत, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मराहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। अगली आयत मुकम्मल हुई, तर्जुमा गौर से सुनिएगा। ला तुसाइर खद्दक लिन्नास, मेरे प्यारे बेटे, लोगों के सामने मुंह फुला के मत रहे। पता है लुक़मान अलैहिस्सलाम ने किस चीज की तरबियत की है? फेस इंप्रेशन की तरबियत, चेहरे के तासुरात की तरबियत। आज मुझे बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े काबिल लोग, बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद लोग, माशाअल्लाह, हज़रत तशरीफ लाइएगा जी, काजी मोमिन शाह साहब दावत में कहा था, तशरीफ लाइएगा, अल्लाह आपकी सारी को सलामत रखे माशाअल्लाह। ये असातिज़ा के असातिज़ा माशाअल्लाह, इन हुफ़ाज़ बच्चों के उस्तादों के भी मेरा ख्याल उस्ताद, दादा उस्ताद, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो हज़रात हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इन तरीक़ों से तरबियत में गुजारी है इन बच्चों की। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, मेरे प्यारे बेटे, लोगों के सामने मुंह फुला के मत रहे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बड़े काबिल लोग, बड़े ओहदों पर मौजूद लोग मेरे सामने ये अल्फाज उन्होंने कहे, मौलाना ना बीवी घर में मुस्कुरा कर मिलती है, ना बच्चे मुस्कुरा कर मिलते हैं, मैं तो तरस गया हूँ, घर जाऊँ तो किसके लिए जाऊँ। बड़े काबिल लोगों ने कहा मुझे, उनको यही आयत सुनाई, हमसे कुछ गलती हो गई। और याद रख लीजिएगा, इन तमाम आयत के पीछे आपने एक सरबराहन मौजूद है, सरपरस्त मौजूद है, बड़ी हौसले से दिल बड़ा करके सुनिएगा बात को। ये जितनी बातें कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा किया है, इन तमाम आयत से मालूम हुआ कि बच्चों की तरबियत के अंदर माँ बाप को अपना किरदार अदा करना होगा। हर सूरत में उनको शामिल होना होगा किरदार साजी के अंदर।
میں نے ان حضرات سے عرض کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ان سے روایت ہے جامع ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غور سے بات سننے والے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے زندگی میں یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں تشریف لائے ہوں اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو۔ باپ اگر چہرے پر بل ڈالے، پریشان، ذہنی دباؤ میں، باہر کی پریشانیاں، ٹینشنیں، اور ان کو لے کر جب گھر میں آتا ہے، بیوی بھی مسکرا کر نہیں ملتی، بچے بھی مسکرا کر نہیں ملتے۔ آج اس سنت پر آنا پڑے گا کہ شوہر گھر میں داخل ہو رہا ہو تو مسکرا کر داخل ہو رہا ہو۔ یقین جانے کر کے دیکھیے گا، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے دیکھیے گا، جبر کر کے اپنے اوپر نہ یہ مرد گھر میں داخل ہوتے وقت مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہو، چند دن بعد بیوی بھی مسکرا کر ملا کرے گی، استقبال کرے گی، بچے بھی سمجھ جائیں گے ابا جی جب شروع میں گھر میں داخل ہوتے ہیں تو مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا ہے، بچے بھی مسکراہٹ بکھیریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس میں بھی ماں باپ کو کردار ادا کرنا ہوگا، بچوں کے چہروں کے تاثرات بنائیے۔ آج یہ پوری سائنس بن چکی ہے، ماس کمیونیکیشن میں BSc MSc کروائی جاتی ہے پنجاب یونیورسٹی میں، اس میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے پورا چہرے کے تاثرات۔ یہ آپ ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ، وہاں ایئر ہوسٹس سے آپ غور کیجیے گا، پورا ان کو ڈپلوما کرنا پڑتا ہے فیس امپریشن کا، چہرے کے تاثرات۔ کچھ کہہ کر رہے مسافر، ان کے چہرے پہ ناگواری نہیں۔ یہ ہوٹل کے بیرے، ویٹرز، یہ مینیجرز، پبلک ریلیشنز آفیسرز، ان کا فیس امپریشن پر ان کی خاص تربیت ہوتی ہے کہ آپ نے جب پبلک ڈیلنگ کرنی ہے تو آپ کے چہرے کے اوپر تاثرات غلط نہیں ہونے چاہیے ورنہ یہ ہوٹل بیٹھ جائے گا۔ چہرے کا تاثر اتنا کمال کی چیز ہے جو اللہ نے سکھایا، لا تصعر خدک للناس، یہ میرے پیارے بیٹے منہ پھلا کے مت رہے۔ اگلا جملہ، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور۔ اے میرے پیارے بیٹے تو اطراء کرنا چلا کر، تکبر نہ رکھ، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو متکبر ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، جب تکبر دل میں ہوتا ہے نا، مخلوق بھی محبت نہیں کرتی، اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ بچوں کے اندر تواضع، انکساری، دوسروں کو حقیر نہ سمجھنا، یہ خصوصیت پیدا کرنی ہوگی۔ آخری آیت اس رکوع کی بات مکمل ہونے لگی ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اس کے بعد والی آیت، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ رکوع پورا ہو گیا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے میرے پیارے بیٹے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ مفسرین لکھتے ہیں زندگی کی ہر چال میں میانہ روی اختیار کر۔ بچے پر محنت کیجیے، کھانے میں اعتدال، پینے میں اعتدال، سونے میں بھی اعتدال، کھانے میں بھی اعتدال، آرام کرنے سونے میں بھی اعتدال، پڑھنے میں بھی اعتدال، کھیلنے میں بھی اعتدال۔ یہ بچہ بڑا قابل بنے، بہت قابل ہوگا انشاءاللہ۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آخری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام کی ہے، میرے پیارے بیٹے اپنی آواز کو دھیما رکھ۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو دھیما رکھ، ادب سے بات۔ ٹھیک ہے آپ نے تقریر کرنی ہے، نعت پڑھنی، تلاوت کرنی اونچی آواز سے، لیکن میرے پیارے بیٹے جب بات کرو تو آواز کو دھیما رکھ کر۔ ابھی بالکل تازہ بتازہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں لاہور کے، بہت بڑے، آپ میں سے بہت سے حضرات ان کو جانتے ہیں، وہ مجھے سنانے لگے، کہنے لگے کہ ایک ماں باپ بہت اونچی فیملی کے ماشاءاللہ، اور بچہ بھی بڑا قابل، 6-7 سال کے بچے کو وہ لے کر آیا ہے اور کہنے لگے کہ یہ بچہ نا نفسیاتی مریض ہو گیا ہے، ڈاکٹر صاحب قابل ہے لیکن یہ پانی بھی مانگتا ہے تو چیخ کر مانگتا ہے، اور اگر کھانا بھی مانگتا ہے تو چیخ کر مانگتا ہے۔
लाओ पानी दो, कुछ पेंसिल भी चाहिए, कॉपी भी चाहिए, तो चीख कर मांगता है। तो डॉक्टर साहब ये साइको पेशेंट हो गया है, इसका इलाज कीजिए। डॉक्टर साहब कहने लगे मैंने बच्चे को बाहर लॉन में भेजा, मैंने माँ बाप का इंटरव्यू किया खूब लंबा, और मैंने उनसे पूछा सारे हालात मालूम हुए। तो मालूम हुआ कि ये जो वालिद साहब है ना, ये सुबह सुबह नाश्ता मांगते थे बड़े सलीके से, बीवी से के नाश्ता दे दो, देर हो रही है। जब वो बहुत तंग करते फिर उसके बाद चीख कर वालिद कहते थे नाश्ता लाओ, तो फौरन नाश्ता आ जाता था। कपड़े इस्त्री नहीं होते थे तो बाप चीख कर कहता था, कपड़े इस्त्री नहीं हुए तो कपड़े भी जल्दी से इस्त्री हो जाते थे। और माँ कोई काम कहती थी बाप को तो आहिस्ता आहिस्ता जब कहती थी तो काम पूरा नहीं होता था, और जब माँ चीख कर कहती थी तो बाप फौरन माशाअल्लाह पैसे निकाल कर जेब में से दे देता था। तो बच्चे को ये समझ में आ गया कि चीख कर बोलो तो जल्दी काम हो जाता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने माँ बाप को कहा उस बच्चे के कि आपने आइंदा दोनों मियाँ बीवी ने इसके सामने चीख कर नहीं बोलना। नंबर 2, अगर ये चीख कर पानी मांगे, खाना मांगे तो आपने देना नहीं, आपने उसी वक्त ये कहना है बेटा आहिस्ता आवाज़ से मांगोगे तो फौरन मिलेगा, चीख कर मांगोगे नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि मैंने समझाया और उनको कहा आप जाइए, 2 हफ्ते बाद मुझे रिपोर्ट दीजिए। तो वो माँ पढ़ी लिखी माँ वो कहने लगी कि डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन लिख दीजिए। आपने मेडिसिन तो कोई लिखी नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा मैंने जो दवा करनी थी, इलाज करना था वो मैंने बता दिया। उस पढ़ी लिखी खातून ने कहा डॉक्टर साहब मैं आपके बाहर से फ्री को 2000 रुपये देकर आई हूँ, कोई मेडिसिन कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा आप इलाज के लिए आए हैं ना, मैंने इलाज तजवीज़ कर दिया है, आप 2000 रुपये आपको वसूल हो जाएंगे, आप मुझे 2 हफ्ते बाद बताइएगा कि कितना फ़र्क पड़ा। डॉक्टर साहब कहते हैं सिर्फ 1 हफ्ते के बाद माँ का फ़ोन आया कि वो 100% ठीक हो गया। 2 बातों पर अमल करने से फिर देखिएगा कि माँ बाप को बच्चों की तरबियत में खुद शामिल होना पड़ेगा। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की, अल्लाह ने सूरह लुक़मान के दूसरे रुकू में बताया। कुरान के करीब कीजिए अपने बच्चों को, तर्जुमा पढ़ाइए, खुद पढ़िए, और फिर जब ज़रूरत पेश आ जाए कि हमारे खालिक जो इन बच्चों और बच्चियों का भी खालिक है, उसने कुरान मजीद में इन बच्चों और बच्चियों के उसूल क्या बताए हैं पालने के, इनकी परवरिश तरबियत के क्या तरीक़े बताए हैं। यकीन जानिए इन कुरानी उसूलों के मुताबिक आप तरबियत कीजिए, फिर आखिर में आपकी दुआ वही कबूल हो जाएगी जो शुरू में मांगी थी दुआ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। ऐ अल्लाह हमें अपने बच्चों से, अपने घर वालों से आंखों की ठंडक अता फरमा। सब बच्चों के लिए, आपके लिए, सबके लिए यही दुआ है। ऐ अल्लाह हम सबको अपने घर वालों से, अपने बच्चे और बच्चों से आंखों की ठंडक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।